وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اللہ بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرا نام بلال ہے، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ جی حسن اللہ یاری صاحب، کافی عرصے سے میں آپ کو سن رہا ہوں، کافی میں آپ کو نالج ہے، آپ کی گرپ ہے، اور لوگوں سے جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹس کے ساتھ، مجھے بہت زیادہ اس نے انسپائر کیا، اور بہت زیادہ اس سے میں آپ کا بڑا گریٹ ایڈمائرر ہوں. تھینک یو سر. کافی سارے میرے کوشچن ریلیٹڈ ٹو ابوبکر صدیق ہو. جی جی حسن اللہ یاری صاحب، چونکہ I've been born in a سنی فیملی، تو ہمیں خلفاء کا بڑا احترام سکھایا جاتا ہے، اور خلفاء سے بڑی محبت سکھائی جاتی ہے. تو جو پہلی خلیفہ تھے ابوبکر صدیق، ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ اچھی باتیں سنی ہیں، یا جو ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے ایز اے مسلم. تو کیونکہ بچپن سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جو انیشیل ٹائم تھا اسلام کا، وہ سب سے زیادہ ٹف تھا، سب سے زیادہ سخت وہی تھا. تو اس ٹائم جو پروفٹ محمد کے ساتھ کھڑے تھے لوگ، ان میں شاید ابوبکر صدیق ایک تھے. اور باغ فدق والا معاملہ جو ہے، جو آپ اس میں بھی میں اہل بیت کی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جو مین کوشچن ہے میرا، کہ وہ انہوں نے فدق جو رکھ لیا، چلے بی بی کو اگر ہم مان لیں کہ وہ حق پہ تھی، تو انہوں نے فدق سے نکالا کیا؟ مطلب خود تو وہ اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ ان کی اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگی بڑی غربت میں گزری ہے، قسم پرسی میں گزری ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کسی کی دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتے نا. کسی دوسرے کے جائیداد پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی دوسرے شخص دیکھیں جو وہ اس کی جگہ ٹھکانہ جاننا ہوتا ہے. میں ایک منٹ آپ کچھ حدیث دکھا دوں کہ آپ کہتے ہیں کیا ہوا اگر قبضہ کیا تو کیا ہوا. اچھا ایک منٹ میں آپ کو کچھ حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے البخاری، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی سنہ 2001 میں. یہاں پر ایک باب ما جاء فی سبع ارضین. ایک منٹ. یہاں پر سبع ارضین میں جو احادیث مروی ہیں اس میں ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث 3195 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر طوقہ من سبع ارضین. جو ایک شبر بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو ایک شبر، ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، وہ قیامت کے دن اس کے گردن میں طوق بنے گا. 7ویں زمین تک، 7 پشت تک اس کے گردن میں وہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب کے طور پہ اس کے گردن میں ڈال دے گا. یعنی اس کی اتنی سخت ہے. من اخذ شيئا، حدیث نمبر 3196، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من اخذ شيئا من الارض بغیر حقه خسف به يوم القیامہ الى 7 ارضین. جو بغیر حق کے کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کو 7ویں زمین ہے، زمین کے نیچے دوسرا زمین، یعنی 7 زمین ہے، اس کے 7ویں زمین تک اس کو وہ اسی چیز کے ساتھ اس کو اندر ڈبویا جاتا ہے، اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. بالکل قیامت کے دن اس پہ ایسی عذاب نازل ہوتی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں پھر مسلم کی میں کچھ روایت پیش کروں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیرها. ظلم حرام ہے، زمین اور غیر زمین کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اچھا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 ارضين.
جو ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، اتنے زمین پہ قبضہ کرے تو اس کو 7ویں زمین تک اس کو ایک توق بنایا جائے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کو زمین کے اندر دبویا جائے گا. بھلی اس کے بعد بھی دوسرے روایات ہیں. اچھا تو یہ جو ہے بہت بڑا فسق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پہ قبضہ کریں. بھائی جب آپ کہتے ہو کہ وہ غلطی پر تھا تو اس نے کیا غلطی کیا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ابو بکر پہ واجب ہے. اچھا اتباع کو چھوڑ دیں، محبت تو کم از کم واجب ہے، احسان تو واجب ہے. نیکی کرنے کے بجائے ان کے جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیداد پہ قبضہ، اور وہ بھی جھوٹی حدیث کے ساتھ کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کہتا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے. تو یہ بھلے تو یہ جو ہے یہ آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے. ابھی میں آپ کا گلا ذبح کر دوں، آپ کا میں ذبح کر دوں، گردن کاٹ دوں، پھر کہتا کیا ہوا؟ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، کیا ہوا؟ یہ مرنا تو ویسے بھی اس نے مرنا تھا. اس طرح تو نہیں کہہ سکتے بھائی یہ حلال حرام اسی میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ فاسق بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے. اور آپ نے جو کہا شروع میں کہا کہ ابو بکر جو ہے نا ٹف تھا، شروع میں پیغمبر کے ساتھ تھا، اس کی کوئی ٹفنس نہیں ہے بھائی. ابو بکر جو تھا کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ کفار کے مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار پیغمبر کو مارتے، یعنی مارتے تو نہیں تھے، پتھر وغیرہ مارتے تھے ان کے بچے، وہ گالی دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو مارتے تھے. ابو بکر مزے سے تھا، ابو بکر کفار کی پناہ میں تھا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث ہے 2397. یہ حدیث مروی ہے عائشہ سے، عائشہ خود روایت کرتی ہے. عائشہ سے روایت ہے ان عائشہ، ابو بکر جو ہے مسلمانوں پہ جب بہت سختی ہوئی ہے مکے میں، ابو بکر کہا کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں، حبشے کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ حبشے کی طرف نکل گیا، کچھ راستہ گیا تو وہاں پر اس کو ابن دغنہ مل گیا. ابن دغنہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر کو کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تو مدینے سے نکل رہا ہوں، مکے سے نکل رہا ہوں. تو اس نے کہا ارجع، بلے فرتحل ابن الدغنہ فرجع مع ابی بکر. اس نے کہا کہ نہ واپس آ جاؤ. ابو بکر کے وہ کافر جو ہے ابو بکر کو راستے سے واپس مکے لے کے آیا. فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابو بکر لا يخرج مثله ولا يخرج فانفضت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر. تو اس نے کہا کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا کہ ابو بکر کو کوئی نہ چھیڑے، اور اس نے سب مکے کے جو سردار تھے ان کو خبردار کیا. اس مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. تو یہ کفار کی پناہ میں تھا. یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر کون سا بھائی؟ 2267 ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ ایک منٹ میں اس کو بخاری میں ہے 3653 2297. وآمنوا ابا بکر جو تھا ان کے پناہ میں تھا. یہ کون سا ٹف ہے بھائی؟ اگر یہ اتنا بڑا ٹف دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے ساتھی ہوتے کفار ان کو پناہ نہیں دیتے تھے. جو ٹف مسلمان ہوتے ہیں نا کہ پیغمبر کی وہ حمایت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کفار کو ان سے دشمنی ہوتی تھی. کفار کو ابو بکر تو ان کے کفار کے پناہ میں تھا یہ. اور اس نے اپنے واضح طور پہ دیکھا، خود عائشہ نے کہا کہ اس نے اپنی جو ہے ہجرت بھی باطل کر دیا، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد واپس مکہ آ گیا. ہجرت کے بعد واپس مکہ آنا یہ حرام ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن، مہاجر کو واپس وطن اپنے وطن آنا یہ حرام ہے. یہ کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم، تالیف قاضی عیاض الیحسبی، جزء 6، کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں. اجمعت الامہ، ملاحظہ فرمائے، اور پوری امت کا اجماع على تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الى وطنی وان ارتداد المہاجر من الکبائر. پوری امت کا اجماع ہے کہ مہاجر جو ہے اپنا ہجرت ترک نہیں کر سکتا. اس نے اپنا ہجرت ترک کیا، واپس آیا، اور وہ بھی کفار کے پناہ میں آ کے رہنے لگا. ورجوع الى وطنی وان ارتداد المہاجر من الکبائر، مہاجر کا واپس آنا خود بڑا فسق ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. جی بولیں ابھی آپ کا کیا نام تھا؟ میں نام بھول گیا آپ کا. میرا نام